السلام علیکم ظالم ریڈروں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میری آواز کو اگنور کرتے ہوئے صرف اور صرف ایپیسوڈ پر کانسنٹریٹ کرو آپ لوگ، کیونکہ آج نا یار مجھ سے موبائل بھی نہیں پکڑا جا رہا، کیونکہ میں نے صبح اپنے نیلز کاٹے اور مجھے اتنی اریٹیشن ہو رہی ہے نا کہ مطلب جہاں بھی میرا ہاتھ لگ رہا ہے ایسے ٹن کر کے کچھ ہو رہا ہے۔ کہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے ایسا؟ اور خیر عجیب قسم کی بندی ہوں یار، مجھے خود ہی ہنسی آتی رہتی ہے، خود میں کیا بولتی رہتی ہوں یار۔ میں بھی اپنی ایپیسوڈ پہ میری ٹوٹی دور چلی گئی تھی یار۔ پتہ ہے کیا، میں خود کہتی رہتی ہوں کہ ایپیسوڈ اور خود ہی میری باتیں نکلتی رہتی ہیں، میری باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو ہم سنڈے کو باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جناب ہم نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یس، ہو رہا ہے دیشم اور خداش کا نکاح، ہوگا یا نہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو ایپیسوڈ کے اینڈ تک۔ خیر آپ کی رائٹر کروا ہی دے گی، آپ کو پتہ ہے جو کام ناممکن بھی ہوگا وہ بھی میں کروا دوں گی۔ میں تو ابھی ہیرو کے ساتھ ساتھ 8 جنم بھی لے کر آؤں گی۔ اور جن لوگوں کو بھائی مسئلہ ہے میرے شادی کے بعد کا رومانس لکھنے پر، تو بھائی رومانس تو شادی کے بعد ہی آئے گا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا حلال حرام، تو تھوڑا سا وہ بھی ہے۔ مجھے خود بھی وہ والا رومانس ہی اچھا لگتا ہے جس میں شادی سے پہلے ہی سمجھ گئے نا، یہاں پہ سبھی سمجھدار بچے ہیں، میرے سمجھدار بچے۔ خیر یار باتیں نہ کرواؤ میرے سے، ناول سنو۔ اور مجھے جانا ہے، ایک تو مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے، تو کیا ہی بتاؤں سردی کیا لگ رہی ہے، مطلب مجھے ایک بار ڈبل فلو ہو گیا ہے۔ لوگوں کو سنگل ہوتا ہے، مجھے ڈبل ہو گیا ہے۔ ابھی بتائیں ٹربل ہوگا کیا ہوگا؟ میری آنکھوں سے دوپہر میں میری آنکھ کے نیچے وہ نہیں ہوتی ہے، اس کو واٹر لائن بولتے ہیں، اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا نا وہاں پہ۔ خیر اب ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے، آپ لوگ باتیں کرواتے ہو، میرا ٹائم برباد کرواتے ہو، اسی لیے میں 12 بجے سے پہلے ایپیسوڈ نہیں پوسٹ کر پاتی۔ ابھی مجھ سے بالکل بات مت کرنا، میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے جناب، جنونیت قسط نمبر 22، تحریر عریج شاہ۔ شائز، تم نے نوٹ کیا وہ لڑکی ہر وقت ہمیں گھورتی رہتی ہے، اس لڑکی کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتا مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے بازو میں باہیں ڈالے باہر آئی، جب نظر ردم پر پڑی جو ان کو دیکھ رہی تھی۔ بیچاری جیلس ہے، اس کو اتنا کچھ جو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا، کیا مطلب؟ ماریا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مطلب اسے دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں میں یہ سب کچھ، وہ دیکھے گی ہی نا۔ وہ پرسکون سا بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات کو۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ او ہو ماریا، تم تو ضرورت سے زیادہ ہی ناسمجھ بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں نے تو تم سے نہیں پوچھا کہ وہ احسن تمہیں کیوں دیکھتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، یا پھر وہ ذکی، وہ کیوں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ وہ بات ختم کر رہا تھا۔ ڈارلنگ تم پوچھ سکتے ہو مجھ سے؟ کچھ بھی نہیں، وہ احسن میرا بوائے فرینڈ تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا سٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ اور وہ ذکی، ہا 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 ہا، وہ پیار میں پاگل تھا، بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں اسے چھوڑ چکی ہوں اور اب میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں، صرف تم ہی میرے بوائے فرینڈ ہو۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولی، ویٹ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ماریا؟ میں کب سے تمہارا بوائے فرینڈ ہو گیا؟ میں تو صرف اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنا رہا ہوں؟ وہ لڑکی ردم میری منگیتر ہے، اور اسے جیلس کرنے کے لیے میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تم میرے لیے صرف میری دوست ہو اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے تمہیں اس نگاہ سے کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی شاید کبھی دیکھوں گا۔ تم میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہو ماریا۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھی۔ وہ لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا، جبکہ وہ صرف اسے سن رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شائز؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ گزرا وقت تمہارے لیے انمول ہے۔ تم نے مجھ سے اتنی شاپنگ کروائی اور وہ گفٹس، وہ تو میں اپنے دوستوں کو دیتا رہتا ہوں۔
یار وہ تو ردم کا صدقہ تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ میں تم سے ماریا تم اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو یار۔ نو ماریا، میں صرف اپنی منگیتر کو جلس کرنے کے لیے کر رہا تھا، میں تم سے پیار نہیں کرتا، تم میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ تم سے پیار کیا جائے۔ بوائے فرینڈس تم کپڑوں کی طرح بدلتی ہو اور میں تم سے۔ اب یہ شکل ٹھیک کرو ماریا، اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ ایک لڑکے نے تمہیں ڈچ کیا ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے تمہارا۔ ریلیکس ماریا، ہم جو سب کے ساتھ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سو ریلیکس۔ خیر میری منگیتر دیکھ رہی ہے، سو بائے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ایک آنکھ دبا کر اس کے قریب سے اٹھ گیا، جبکہ وہ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے دلہن بنا دیا گیا تھا، خود سے لاپرواہ سی دیشم آج دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مہندی سے مہک رہے تھے۔ حسین تو وہ ویسے بھی بہت تھی، لیکن آج تو وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کا دوسرا روپ تو آج دیشم کاظمی لگ رہی تھی۔ دیشم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے اس روپ میں سے تو وہ خود بھی بے خبر تھی۔ حرم اور مشال اس کے ساتھ تھی، جبکہ سامیہ اور دیدم کی اپنی ہی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مشال کل ہی یہاں پہنچی تھی اور اس کے نکاح پر بہت زیادہ خوش بھی ہو رہی تھی۔ منشا نہیں آ سکی تھی، جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ اپنی بہن کے بہت قریب ہی رہی تھی بچپن سے، اور اب جب اس کی شادی ہو رہی تھی تب بابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بڑے بھائی ان کا ساتھ نبھائیں گے اور خودداشت کے لیے منشا کا رشتہ مانگیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور منشا اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اور اب تک وہ واپس اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ بے شک وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور اب ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی اگر اس کی شادی خودداشت کے ساتھ ہوتی تو آج وہ اسی کے گھر میں رہتی، ہمیشہ اس کے پاس، لیکن آج وہ اس کے نکاح میں اس سے دور تھی، جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ اگر تایا جان اپنی بیٹی کو یہاں بلا سکتے تھے تو پھر تھوڑی بہت کوشش کر کے منشا کو بھی بلا لیتے۔ وہ اس وقت بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، اپنی ہر بات وہ اپنی بہن سے شیئر کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا ذہن عجیب عجیب طرح کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اپنے آپ کو کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے سے روکنے کے باوجود بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ پیر کو ہونے والے پیپر کی ٹینشن تھی اور کچھ ٹینشن پیپرز کے بعد ہونے والی شادی کی تھی، اور سب سے زیادہ ٹینشن آج کے دن کی تھی جب وہ خود کو کسی کی ملکیت میں دینے جا رہی تھی۔ اب تک اس نے اپنے نکاح سے جڑی کسی سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کیسا ہوگا اس کا شوہر، اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ دکھتا کیسا ہوگا۔ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کا نکاح شروع ہونے والا ہے، لیکن دلہا آیا بھی تھا یا نہیں، اس بات کا کوئی ذکر تک نہیں کر رہا تھا، جو اس کی پریشانی کی بڑی وجہ بن رہا تھا۔ کیا ہوا انکل، سب ٹھیک تو ہے نا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ پلیز جلدی چلیں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ نازمین اور میشا حرم کے فورس کرنے پر اس کے بھائی کے نکاح میں آنے کے لیے مان گئی تھی، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے حرم کو اپنے ڈرائیور کو بھیجنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ آنے والی تھی تو پریشانی نہ تھی، لیکن اب جو گاڑی رک گئی تھی یہ بہت بڑی پریشانی تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے بیٹا، سٹارٹ نہیں ہو رہی، انکل نے پریشانی سے بتایا۔ تو انکل اب کیا ہوگا، ہم نکاح میں کیسے پہنچیں گے؟ حرم کتنی بار فون کر چکی ہے، آپ کچھ کریں نا، ہمیں کیسے بھی نکاح والے گھر پہنچا دیجئے، واپسی پر ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔
لیکن ہمیں پہنچا دیجیے، وہ پریشانی سے انہیں دیکھ کر کہنے لگی۔ واپسی پر وہ حرم کی گاڑی میں گھر تک آ جانے والے تھے، اور ویسے بھی حرم نے کہا تھا وہ خودداشت کے ساتھ ان کے گھر تک جائے گی، اور واپسی کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، پریشانی تو جانے کی تھی۔ نازمین کا تعلق ایک بہت ہی چھوٹے سے گھرانے سے تھا، اسے بہت مشکل سے اجازت ملی تھی، اور میشا بھی بہت ہائی کلاس سے نہیں تھی، لیکن اس کے بابا نے اسے ٹیکسی بک کروا کر دی تھی، اور یہ ڈرائیور انکل انہیں حرم کے گھر تک چھوڑنے والے تھے کہ اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ بیٹے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، میرے خیال میں تم لوگوں کے لیے دوسری ٹیکسی منگوانی پڑے گی، لیکن تب ہی تم لوگ وہاں پہنچ پاؤ گی، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ وہ انہیں بتا کر کسی اور ٹیکسی والے کو فون کر رہے تھے جب اچانک ان کی گاڑی کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ میشا نے تو فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ سر یہ شام، دیکھو نکلو، اس نے نازمین کو کہا۔ وہ تو اپنے ٹیچر کو دیکھ وہ بھی فوراً گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ نازمین، میشا، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو میشا نے فوراً اپنا مسئلہ اسے بیان کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت غلط ہوا جناب، آپ کسی کو فون مت کریں، آپ اپنی گاڑی ٹھیک کروائیں، ان دونوں کو میں لے جاؤں گا، یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں، ان کے والد کو فون کر لیں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ اس نے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ڈرائیور سے کہا۔ جی انکل، یہ ہمارے ٹیچر ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی وہیں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ میشا کو تو جیسے پر لگ گئے تھے، اس نے فوراً یہ شام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میشا کے والد سے بات کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ دونوں اب بالکل بے فکر ہو چکی تھی۔ کیا ہوا حرم، تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو بیٹا؟ راحت صاحب مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے جب اسے پریشان سا باہر کسی کا منتظر دیکھا۔ بابا، میری فرینڈس آنے والی تھی لیکن ابھی تک نہیں آئی، مجھے ان کی پریشانی ہو رہی ہے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، اس لیے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جب اچانک گاڑی آ کر رکی، حرم نے گاڑی سے نکلتی نازمین کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، انہیں اپنے گھر پر دیکھ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، تم لوگ یہاں آئی، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میری فرینڈس میرے گھر آئی ہیں، آؤ میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں، وہ خوشی سے ان دونوں سے کہنے لگی۔ جب میشا پیچھے اشارہ کر رہی تھی گاڑی کے اندر، اس نے میشا کے اشارے پر دیکھا تو اپنے سامنے یہ شام کو دیکھ خود بھی حیران رہ گئی، جبکہ وہ تو جیسے بس اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا، اس کی نگاہیں اس کے حسین سراپے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے پاس آتے وہ اسے سلام کرنے لگی، جبکہ وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا اس کے حسین روپ میں کھویا ہوا تھا جس میں وہ اسے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سر اندر آئیں، میرے بھائی کا نکاح ہے، آپ یہاں آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، پلیز آپ اندر بھی چلیں، نکاح کی رسم کو جوائن کریں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر انوائٹ کرنے لگی۔ نہیں حرم، تھینک یو سو مچ، میں اندر نہیں آ سکتا، ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اصل میں تو اپنے فلیٹ میں جا رہا تھا، ان دونوں کو مسئلے میں دیکھا تو سوچا ان دونوں کی مدد کر دیتا ہوں، وہ مسکرا کر اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے بابا کو اس کے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ راحت صاحب جو اپنے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے، اس کے اشارے پر فوراً اس کی طرف آ گئے تھے۔ بابا، یہ میرے سر ہیں، سر یہ میرے بابا ہیں۔ حرم ان دونوں کو متعارف کرواتی خود مشال کے اشارے پر ان دونوں کو لے کر اندر بھاگ گئی، جبکہ راحت صاحب بس اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جہاں ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم کاظمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ان سے کہہ رہا تھا، پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ شاطر نگاہیں انہیں لمحے میں کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیزی سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے، اس کے سلام کا جواب دیے بنا، جبکہ وہ دور تک اپنی پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔
کیا ہوا بھائی صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ثاقب صاحب جو ان کے بلانے کے لیے آئے تھے ان سے پوچھنے لگے۔ احمر ثاقب وہ احمر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگے۔ احمر؟ ہاں بھائی صاحب، احمر اور ساغر کی یاد تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، کاش آج وہ دونوں اس خوشی میں ہمارے ساتھ ہوتے۔ ثاقب صاحب کچھ افسردہ سے ہو گئے، جبکہ راحت صاحب بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہاں کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں دیکھ کر کہنے لگے، جبکہ وہ بار بار پیچھے دیکھ کر اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ ارے انہیں کیا ہو گیا اچانک سے؟ بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ثاقب صاحب پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے خود بھی باہر مہمانوں کو ریسیو کرنے لگے۔ جب انہوں نے ایک گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا، یہ گاڑی کس کی تھی یہ تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن گاڑی کے پیچھے بڑے بڑے الفاظ میں احمر لکھا ہوا تھا۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے وہ مسکرا دیے۔ اس نام کے ساتھ ان کی بہت ساری حسین یادیں جڑی ہوئی تھیں، ان کا بچپن جڑا ہوا تھا، لیکن کچھ نام زندگی بھر کے لیے بچھڑ جایا کرتے ہیں۔ شاید راحت صاحب کی حالت بھی اس نام کو دیکھ کر ہی ایسی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ نام پڑھا تھا، ورنہ اس نام کو کھوئے ہوئے زمانے گزر چکے تھے، شاید ہی وہ آج خود سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو یاد کر پا رہے تھے۔ اسے باہر لایا گیا، تھوڑی ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہونے والی تھی۔ سامیہ اور دیدم اس کے ساتھ تھی، جبکہ حرم بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ آ گئی تھی۔ واؤ، تمہاری کزن کتنی پیاری ہے حرم، ماشاءاللہ یہ دلہن بنے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، میں نے آج تک اتنی پیاری دلہن نہیں دیکھی۔ ناظمین نے اس کی تعریف کی تو وہ جھنپ گئی۔ ارے صرف کزن ہی نہیں، ہونے والی بھابھی بھی کہو، میشا نے لقمہ دیا تو ریشم کو جیسے جھٹکا لگا، جبکہ حرم خوشی سے چہکی تھی۔ لڑکیوں، میری ہونے والی بھابھی کو تنگ کرنا سختی سے منع ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں اندر، مشال نے ان کے پاس آتے ہوئے بتایا۔ وہ حیرانگی سے انہیں سن رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونے والا تھا یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا ممکن نہ تھا کہ خدداش کاظمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ خدداش کاظمی جو اس کی بہن سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا، وہ اس سے نکاح کے لیے راضی کیسے ہوا تھا؟ کیسے وہ اس سے شادی کر رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کے نکاح میں جا سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی؟ ہاں، وہ نفرت کرتی تھی اس سے، اس کی نفرت کی کوئی انتہا نہ تھی، تو کیسے وہ اس شخص کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اپنا ساتھ جوڑ لیتی؟ کیسے برداشت کرتی اس شخص کا نام ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ؟ نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک ایسے شخص کی حکومت خود پر جس سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی آئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک شور اٹھا۔ مولوی صاحب کمرے میں تشریف لا رہے تھے اور ان کے ساتھ مرد حضرات بھی۔ ساری لڑکیوں کو باہر جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، جبکہ بابا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ ہوتا محسوس نہ کیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بابا کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، وہ بہت خوش تھے، ان کی آنکھوں میں مان تھا، ان کی بیٹی ان کا مان بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے اسے سائن کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب کے سوال پر وہ خالی نظروں سے اپنے اوپر پڑے اس جالی کے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس شخص کے نام کا تھا جس کے ساتھ اس طرح کا تعلق جوڑنے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مولوی صاحب اس سے سوال کر رہے تھے، جبکہ بابا اس کے پاس بیٹھے اسے ہاں کہنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اس تعلق کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، اسے اپنے باپ کا مان رکھنا تھا۔ وہ بیٹیوں کا باپ تھا اور بیٹیوں کے باپ کو شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ بیٹیوں کا باپ سر اٹھائے اچھا لگتا ہے، شرم سے سر جھکائے نہیں۔ قبول ہے، اپنے خوابوں کو مار کر
اپنا آپ مار کر، اپنا غرور مار کر وہ اس شخص کا ناپسندیدہ ساتھ قبول کر چکی تھی۔ ہاں، وہ دیشم ثاقب کاظمی سے دیشم خودداش کاظمی بن چکی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے، نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ باہر مبارکباد کا شور مچا ہوا تھا، جبکہ اندر اس کی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ خیر، تباہ ہوئی ہے یا آباد ہوئی ہے یہ تو آگے جا کر پتہ چلے گا، لیکن یار یہ راحت کاظمی کا مطلب کیا ہی چکر ہے نا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب میں لکھ رہی تھی نا تب بھی مجھے غصہ آ رہا تھا۔ خیر، یہ نا میں تھوڑا اوور ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ آج کل کی کچھ رائٹرز مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ لکھتے لکھتے ہماری آنکھوں سے آنسو گر گئے، ہم دکھی ہیں، یہ وہ ہے۔ یار مجھے بہت اوور لگتا ہے یہ سب کچھ، تو میں نے سوچا میں بھی ٹرائی کروں کیسا لگتا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے یار، آپ لوگ کرو، اپنے لکھے کی تعریف کرنی چاہیے، میں یہ لکھتی ہوں، میں وہ لکھتی ہوں، کرنی چاہیے، اپنے لکھے کی تعریف بندے کو کرنی چاہیے، لیکن یہ کام ریڈرز کا ہوتا ہے۔ ریڈرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا لکھتے ہو، خود کوئی کیسے مطلب بتا سکتا ہے۔ خیر، ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ بھائی میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو مجھے اتنی تعریف ملنی چاہیے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو میں خود کر دوں گا۔ خیر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرے حساب سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں یہ سامنے والے کو نظر آنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ خیر، میں بس یہی کہوں گی کہ آئی تھنک مجھے نا آپ لوگوں نے بگاڑ دی ہے۔ آپ لوگوں نے تعریفیں کر کر کے نا مجھے آسمان پر چڑھا دیا ہے۔ مجھے تھوڑی کم تعریفیں کرو۔ ہائے نہیں 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 نہیں، سوری، زیادہ کرو زیادہ کرو۔ خیر، بس یہ کہہ رہی تھی کہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کسی پہ کمنٹ پاس نہیں کری، اللہ کا واسطہ ہے مجھے کسی کانٹروورسی میں مت گھسیٹنا۔ اوکے جی، باقی یار میرے پاس باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آج میرے منہ میں اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں نا، میں صبح سے بولے جا رہی ہوں، تو میری باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو پلیز سنڈے کب آئے گا یار؟ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں یار نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میرا کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔